خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب بہت ہی پیارے لگ رہے تھے, بہت فریش لگ رہے تھے اور پہلے سے زیادہ مضبوط لگ رہے تھے. جب کیونکہ باہر ہو رہا تھا کہ داڑھی رکھی گئی ہے, یہ ہو رہا ہے, تو جب میں اندر ہوئی دیکھا تو خان صاحب نے کلین شیو کی ہوئی تھی اور صحت مند تھے, فریش تھے اور بہت اچھے موڈ میں تھے. جو سب سے بڑی بات کہ وہ ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, کل کی باتیں کر رہے تھے. ایک منٹ کے لیے تو مجھے لگا کہ شاید ہم اٹک جیل میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم زمان پارک میں بیٹھے ہوئے, جس طرح خان صاحب کل کی بات کر رہے تھے. خان صاحب کے نہ الفاظ میں کوئی چینج آیا ہوا ہے, نہ ان کے جو ہے نا جو باڈی لینگویج ہے اس میں کوئی چینج آیا ہوا ہے. وہی سٹینس ہے ان کا, وہی الفاظ ہیں ان کے جو وہ زمان پارک میں للکارتے تھے. میم خان صاحب نے کیا گفتگو کی, اور جب بھی ماضی قریب میں خان صاحب کے مخالفین جب اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے تو خان صاحب مارگلا کے پہاڑوں پر جا کر ایکسرسائز کرتے تھے. ابھی خان صاحب اندر ایکسرسائز کر رہے ہیں میم جیل کے اندر؟ جی, خان صاحب کو ہم نے پہلے تو جو لیگل ساری لیٹیگیشن چل رہی ہے اس کے بارے میں بتایا, پھر خان صاحب کو ہم نے جو پاکستان کے حالات ہیں ان کا بتایا اور انٹرنیشنل حالات کا بتایا. ہم نے انہیں استور کے الیکشن کا ریزلٹ بتایا جس میں خان صاحب بڑے خوش ہوئے, اور خان صاحب نے کہا کہ جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے پی ٹی آئی ایسے ہی کلین سویپ کرے گی. اس کے علاوہ جو لائڈز موومنٹ تھی اس کے بارے میں بتایا, جو باقی جو پارٹی کی صورتحال ہے, جو میسیجز تھے وہ کنوے کیے. تو خان صاحب نے, پھر ہم نے خان صاحب سے کہا کہ آپ کا عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے, تو خان صاحب نے کہا کہ عوام کو سائفر کی حقیقت بتائیں اور ان کو بتائیں کہ میں ان کے ووٹوں سے چنا گیا پرائم منسٹر تھا, تو میں ان کو کیسے نہ بتاتا کہ آپ کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو گئی ہے اور آپ کو غلامی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ایک اور بات انہوں نے کی کہ جی یہ جو سارے کیسز ہیں یہ سیاسی کیسز ہیں, یہ لیگل کیسز ہے ہی نہیں, تبھی تو کبھی جج صاحب نہیں ہوتے, کبھی پروسیکیوٹر نہیں ہوتا. جس دن اگر اس میں کوئی بھی فٹنگ ہوتی نا لیگلی تو یہ دونوں موجود ہوتے. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ چلتا رہے گا کیونکہ یہ مجھے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں. میں نے کہا خان صاحب باہر بات ہو رہی ہے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے. خان صاحب نے کہا کس چیز کی ڈیل ہوگی, ڈیل تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہوتا ہے, نہ تو میری کوئی جائیداد باہر ہے, نہ میں نے باہر جانا ہے, تو میں کیوں ڈیل کروں گا. ہاں ڈیل ایک بات پہ ہو سکتی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو پاکستان میں. ہم اگر بات کریں گے تو صرف اس ایک بات پہ بات کریں گے, اس کے علاوہ ہم کسی اور بات پہ بات ہی نہیں کریں گے. مشال یوسف زئی, دو سوال ہیں. ایک تو آپ پختون ہیں, جو میں نے سوال کرنا اس کا بھی جواب چاہیے. پہلا سوال یہ ہے کہ خبریں گردش کر رہی تھی خان صاحب جیل میں کپڑے خود دھوتے ہیں. ایک تو یہ آپ نے کوئی پوچھا ان سے یا آپ کو انفارمیشن ملی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پختون ہونے کے ناطے مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا گزشتہ دن ایک خطاب میں, وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی جب تک ہمیں ووٹ نہیں دیتے تو ہم اسلامی نفاذ نہیں لا سکتے. اور ساتھ بھی انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیتے خاص کر پی ٹی آئی, ان کے دماغ میں بھوسا ہے اور ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں. اچھا, آپ نے پہلے بات کی تو خان صاحب کا جیل میں خیال رکھا جا رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا, میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب جیل کے سیل کی کیا کنڈیشن ہے. انہوں نے کہا کہ جی سیل ویسے ہی ہے, کیڑے ہوتے ہیں رات کو کیونکہ کھلا ماحول ہے اور نالیاں ہیں تو اکثر آ جاتے ہیں, بلکہ ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ بارش ہوتی ہے تو بستر گیلا ہوتا ہے. لیکن عوام کو جا کے بتائیں کہ یہ جگہ میرے لیے 5 اسٹار سے کم نہیں ہے, میں یہاں پہ خوش ہوں اور تب تک یہاں پہ رہوں گا جب تک جو میرا نظریہ ہے, جو حقیقی پاکستان کے عوام کی حقیقی آزادی اور ان کی حقیقی جمہوریت کا جو حق ہے وہ میں جو نہیں لے لیتا. اس کے علاوہ انہوں نے بات کی, میں نے کہا خان صاحب کھانا, تو خان صاحب نے کہا کھانا اچھا دیتے ہیں. میں نے کہا خان صاحب باہر بات ہو رہی ہے کہ دیسی گھی میں دیسی مرغی دے رہے, انہوں نے کہا وہ تو نہیں دے رہے لیکن کھانا اچھا دے رہے. اس کے علاوہ جو اوورال میں بات کروں تو وہ چونکہ وہ ایک لیڈر ہے, پاکستان کی عوام چاہے وردی میں بھی ہو وہ ان سے محبت کرتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس ٹائم پولیس مجبور ہوگی لیکن محبت تو وہ کرتی ہے. تو جو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کا محبوب کچھ کر رہا ہو تو آپ اس کو کرنے دیں گے ایسے؟ کچھ بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا. اچھا, اس کے علاوہ آپ نے بات کی پولیٹیکل اس کی, تو دیکھیں خیبر پختونخوا عمران خان کا تھا, عمران خان کا ہے اور عمران خان کا رہے گا. کوئی نئی پارٹی آتی ہے یا پرانی پارٹی آتی ہے, پہلے سے 13 تھی اب 14 ہو جائے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پٹھان جو ہے نا آخری حد تک عمران خان کے ساتھ وفادار رہیں گے اور اپنی وفاداری نبھائیں گے ہر حال میں. آخری سوال بتا دیں, وہ کچھ وہاں پر جا کے پیسے وغیرہ بھی جمع کروا کر آئی ہے. ہاں یہ خبر آئی ہے میم, یہ جو کہہ رہے کہ 79,000 روپے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی طرف سے جیل کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گئے خان صاحب کی دیسی جو چکن ہے مرغی ہے ان کے لیے. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں یہ تو جیل مینول میں ریگولیشنز میں آپ کو یہ اسپیس دی جاتی ہے کہ آپ اپنے پیسے جمع کرائیں اور آپ کا جو
बंदा अंदर होता है तो वो उसको फैसिलिटेट किया जाए अकॉर्डिंगली खाने के लिए। वो तो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, लेकिन मैंने चूंकि इतनी डिटेल से उन्हें पूछा नहीं, मैंने सिर्फ उनसे कहा कि खान साहब खाना अच्छा है, तो खान साहब ने कहा हाँ खाना अच्छा है। खान साहब जेल में किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? अपने बेटे को कर रहे हैं, बुशरा बीवी को कर रहे हैं? ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, ये तो मैंने उन्हें पूछा नहीं, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटों से उनकी मुलाकात कराई, सॉरी फोन पे बात कराई जाए। वो जज साहब ने नोटिस लिया है कंटेम्प्ट में और 15 की डेट दी हुई है, तो 15 सितंबर तक इंशाल्लाह उनके बेटों से बात हो जाएगी। लेकिन एक बात है कि खान साहब मतलब उनका मोराल और उनकी स्पिरिट इतनी हाई थी ना कि वहाँ से निकलते हुए अभी तक मेरी खुशी कम नहीं हो रही कि जिस तरीके से मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान के लश्कर का हिस्सा हूँ। विशाल बताइएगा कि ये सवाल तो बहुत पुराना हो गया, लेकिन सवाल दोबारा करना चाहिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप लीगल टीम का हिस्सा हैं और केस भी लड़ रही हैं, फीस कितना लेती हैं? हम बिल्कुल भी फीस नहीं लेते। हमारे लिए सबसे बड़ी बात वही वाली कि हमें खान साहब का दीदार हो जाता है और खान साहब की मुस्कुराहट के सामने आपको लगता है कोई फीस मानी रखती है। अपने आपसे भी कहा है कि यार मैं अभी तक जेल में नहीं, खान साहब ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा कि जो है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि ये पॉलिटिकल केसेस है। उन्होंने कहा है कि जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, हकीकी आज़ादी आपको प्लेट में नहीं मिलती, कुर्बानियाँ देनी पड़ती है। मैंने कुर्बानी दे दी, मैं आगे भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम को उनकी हकीकी आज़ादी और हकीकी जमहूरियत का हक दिला कर रहेंगे और उसके लिए हम डटे रहेंगे। मैंने कहा खान साहब अवाम बहुत डट के खड़ी हुई है। खान साहब ने उनको खराज तहसीन और सलाम पेश किया। अगली बार जब आप जाएंगे तो काजी फाइज़ साहब न्यू चीफ जस्टिस हमारे बनने वाले हैं, उस हवाले से उनसे पूछेंगे कि उनसे बात होगी। क्यों कंट्रोवर्शियल किया जाता है? नहीं, बिल्कुल हमें कभी भी काजी फाइज़ ईसा साहब से कोई भी मसला नहीं है। वो तो खान साहब ने आपको खुद भी कहा था कि उन्हें तो पता ही नहीं था जब वो रेफरेंस हो रहा था, वो तो लॉ मिनिस्टर ने किया था, लॉ मिनिस्टर ही ने वो आगे प्रोसीड किया था वो सारा कुछ। मुझे नहीं समझ आती कि काजी फाइज़ ईसा साहब और इमरान खान साहब के रिलेशंस को हमेशा क्यों कंट्रोवर्शियल किया जाता है। हमें उम्मीद है कि काजी फाइज़ ईसा साहब आएंगे, अपने मनसब का ख्याल रखते हुए इंसाफ करेंगे और जो है ना फुली इम्पार्शल हो के इंसाफ करेंगे और उनके होते हुए पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम कायम होगा और पाकिस्तान आगे जाएगा। थैंक यू। क्यों कंट्रोवर्शियल किया जाता है? नहीं, बिल्कुल हमें कभी भी काजी फाइज़ ईसा साहब से कोई भी मसला नहीं है। वो तो खान साहब ने आपको खुद भी कहा था कि उन्हें तो पता ही नहीं था जब वो रेफरेंस हो रहा था, वो तो लॉ मिनिस्टर ने किया था, लॉ मिनिस्टर ही ने वो आगे प्रोसीड किया था वो सारा कुछ। मुझे नहीं समझ आती कि काजी फाइज़ ईसा साहब और इमरान खान साहब के रिलेशंस